صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر۔ علی کی اللہ کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود صلوات بلند آواز۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین کو مولا علی بادشاہ سرکار کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا ہے۔ میں مولا کے ایک فرمان سے اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا رزق کی 313 قسمیں ہیں، 313 قسمیں ہیں۔ اس نے کہا مولا سب سے کم تر قسم کون سی ہے اور سب سے افضل رزق کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سب سے مفضول رزق وہ ہے جو تم لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہو، جو لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہو، یہ ہے سب سے مفضول رزق۔ اس نے کہا مولا سب سے افضل رزق کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہم 14 کی ولا ہی تو سب سے افضل رزق ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ ہم 14 کی ولا ہی تو سب سے افضل رزق ہے۔ اب خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کا سب سے افضل رزق لے بھی رہا ہے، منا بھی رہا ہے۔ جشن صرف سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ آج وہ خوش ہے بے دل ہو کے جس نے علی کو دل دے دیا ہے، بے گھر ہو کے جس نے اپنا گھر ہی بنوایا ہے تو علی کے لیے۔ میں نے اسی ضمن میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ لوگوں کو بیت اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا تو پھر لوگوں کو علی کے مقام کا پتہ چلے گا۔ یہ بیت اللہ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا
ابراہیم سے و اسماعیل سے عہد کیا لیا؟ ان طاہرا بیتیا، تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. کس کے لیے؟ للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، خاص اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ابراہیم بھی پابند ہے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کے لیے. اسماعیل بھی پابند ہے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کے لیے. کہنا میں نے صرف اتنا ہے، ابراہیم بھی خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے اتنا جتنی ان میں طاقت ہوگی. خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے اتنا جتنی ابراہیم میں طاقت ہوگی. حضرت اسماعیل بھی خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے اتنا جتنی حضرت اسماعیل میں طاقت ہوگی. اور دنیا والوں، خانہ کعبہ کی طہارت کی ذمہ داری تھی ابراہیم اور اسماعیل پہ، مگر 14 کی طہارت کی ذمہ داری نہ ابراہیم پہ ہے نہ اسماعیل پہ ہے. 14 کی طہارت کی ذمہ داری ہے اللہ پہ. خانہ کعبہ کو ابراہیم پاک رکھے گا اتنا جتنی ابراہیم میں طاقت ہوگی. علی کو اللہ پاک رکھے گا اتنا جتنی اللہ میں طاقت ہے. جتنی اللہ میں طاقت ہوگی. اب اگر کسی مفتی کے پاس، پھر ایک اور بات، ابراہیم خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے جب سے ہیں اور جب تک رہیں گے. حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے جب سے ہیں اور جب تک رہیں گے. خانہ کعبہ کو اس وقت تک پاک رکھیں گے. مگر علی کی طہارت کی ذمہ داری ہے اللہ پہ. اللہ جب سے ہے تب سے علی پاک ہے. اللہ جب تک رہے گا علی پاک رہے گا. اللہ میں جتنی طاقت ہے علی اتنا پاک ہے. اب اگر کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کوئی سکالر مجھے یہ بتائے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، پھر تمہیں کیا پتا کہ علی کتنا پاک ہے؟ جتنا وہ طاقتور ہے اتنا علی پاک ہے. جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے تب سے علی پاک ہے. جب تک، دلیل دے دیتا ہوں، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے. معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو وہ معبود نہ ہو. جب سے وہ ہے تب سے وہ معبود ہے. کوئی تو تھا تب سے اسے سجدہ کر رہا، تب سے اس کی عبادت کر رہا تھا. اس بے دل کے دل میں خیال آیا، بے دل کے دل میں خیال آیا. اج میں تمہیدی گلاں کردا پیا، جشن میں شروع نہیں کیتا. اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. تو اس نے پاک نبی کا نور خلق کیا، پاک نبی کا نور خلق کیا. خود کو دیکھا، نور کو دیکھا. بے دل نے سوچا کہ بنایا ہے میں نے اسے اپنی پہچان کے لیے، میں نے اپنی پہچان کے لیے. یہ ایسے زمین پہ چلا گیا، میری توحید کی پہچان ہوگی نہیں. اس نے ایک کے
دو کر دیے، ایک کے دو کر دیے. ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا. ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی. پھر اس بے دل نے سوچا کہ یہ دو اکٹھے ہو گئے تو میرا جبریل بھی نہیں پہچان سکے گا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے. مجھے نہیں پتا یہ میری باتیں کس کے سر سے گزر رہی ہیں، کون اپنے دل پہ نقش کر رہا ہے. دو کر دیے، ایک کا نام محمد، ایک کا علی. پھر بے دل نے سوچا جبریل نہیں پہچان سکے گا، اس نے 2 کے 13 کر دیے. 2 کے 13 کر دیے، 2 کے 13 کر دیے. 14 نہیں 13 کر دیے. میں پھر کہہ رہا ہوں 14 نہیں 13 کر دیے. اب ان میں کوئی محمد، کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، پھر علی، پھر محمد، پھر حسن، پھر محمد. 13 جب کیے نا، پھر اس بے دل نے دیکھا یہ تو سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں. ان کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے. میں کیا ہوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تو 13 ہیں. اللہ نے ان 13 کی حسین انجمن میں سیدہ زہرا کا نور کھل کر کے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ ابراہیم پابند. مولا کا ایک فرمان نہ سنا دوں گا. مولا فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، نحنو مشیت اللہ. پھر میرے مولا فرماتے ہیں نحنو ارادت اللہ، نحنو ارادت اللہ. مولا فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں. پھر فرماتے ہیں نحنو ارادت اللہ، ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے. اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. مشیت میں اور ارادے میں فرق ہوتا ہے، مشیت میں اور ارادے میں فرق ہوتا ہے. مشیت کہتے ہیں اندرونی کیفیت کو، ارادہ کہتے ہیں بیرونی کیفیت کو. ارادہ کہتے ہیں بیرونی کیفیت کو. 14 کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مشیت بھی ہیں، ہم اللہ کا ارادہ بھی ہیں. ہم مشیت بھی ہیں، ہم ارادہ بھی ہیں. ارادہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. بولے صحیح جن میری گل دی سمجھ آوے. ارادہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ راضی ہے، یہ بندہ ناراض ہے. اب مولویوں کی بات لے لیتے ہیں. مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. روزہ رکھو اللہ راضی ہوگا، نیک کام کرو اللہ راضی ہوگا. اللہ میں تو تبدیلی آتی نہیں. بولے صحیح میرے نال، بولے صحیح جنن میری گل دی سمجھ آوے. جڑے جشن سنن آئے ہو اس میں تو تبدیلی آتی نہیں. 14 کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا ارادہ ہیں. یہ کس کی رضا اس کی رضا بنتی ہے، یہ کس کی ناراضگی اس کی ناراضگی بنتی ہے. جس پہ علی راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ علی ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض، اس پہ اللہ ناراض ہے. ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، ہم نے عہد لیا اسماعیل سے کہ تم دونوں نبیوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. الف لام لگا کے اللہ نے بتایا للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے.
ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، خاص اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ یہ ویسے بھی عدل کا تقاضا ہے، چھوٹا بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹا بڑے کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے علاقے میں ڈی پی او نے آنا ہو تو ایس ایچ او اس کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، انجے گال لے، ڈی ایس پی بھی اس کا استقبال کرتا ہے۔ اگر کسی منسٹر نے آنا ہو تو ڈی پی او بھی اس کا استقبال کرتا ہے۔ اگر چیف منسٹر نے آنا ہو، بولے ایسے ہی میرے نال، چیف منسٹر نے آنا ہو تو منسٹر بھی اس کا استقبال کرتا ہے، چھوٹا بڑے کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ خانہ کعبہ پاک رکھوا رہا ہے کس کے لیے؟ خاص طواف کرنے والوں کے لیے، خاص اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا خانہ کعبہ میں جس نے آنا ہے وہ کوئی ابراہیم سے بڑا ہے، ابراہیم سے بڑا ہے، وہ اسماعیل سے بڑا ہے۔ یہ ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقام کا پتہ چلے گا تو خانہ کعبہ کے مقام کا پتہ چلے گا، خانہ کعبہ کے مقام کا پتہ چلے گا تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے مقام کا پتہ چلے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، منام کہتے ہیں نیند کو، الصلاۃ خیر من النوم، ہون تے نوم دا پتہ لگیا جے، الصلاۃ خیر من النوم، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے نے کہا بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ اب باپ نے چھری اٹھائی، بیٹے کو ساتھ لیا، اگر نہ سمجھے، چھری اٹھائی بیٹے کو ساتھ لیا، تھا بیٹا لے کے آگے چلا، بیٹا تھا لے کے آگے چلا۔ ادھر ایک بڑی سی داڑھی والا سامنے آیا، ہاتھ میں تسبیح۔ اس نے ابراہیم سے کہا ابراہیم خواب میں دیکھ کے کبھی کسی نے اپنے بیٹے ذبح کیے؟ بیٹے ذبح کیے؟ ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہوں نے کہا ابراہیم مجھے بتا تو صحیح، تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ میری شکل و شباہت تو حاجیوں جیسی تھی، نمازیوں جیسی تھی، تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو اس نے کہا جو اللہ کا کام کرنے سے روکے اس سے بڑا شیطان کون ہے؟ اس سے بڑا شیطان کون ہے؟ اب ابلیس نے سوچا یہ تو بوڑھا نبی ہے، رسول بھی ہے، یہ تو پہچان گیا کہ میں شیطان ہوں، کیوں نہ اس کے بیٹے کے سامنے جاؤں، یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ بیٹے کے سامنے آیا، اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں تو ساتھ جا رہا ہوں، جانتا ہوں تو ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر جانتا ہے کہ تجھے یہ ذبح کر دے گا پھر ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ تیرے باپ کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے، خواب میں دیکھ کے تجھے ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابلیس دیکھ کے کہتا ہے تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ حضرت اسماعیل نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جو نبی کے ذہن پہ شک کرے اس سے بڑا شیطان۔ مولا سلامت، اس سے بڑا شیطان کون ہے؟ اب ابلیس نے سوچا وہ بھی نبی تھا، یہ بھی نبی ہے، چاہے چھوٹا ہی صحیح ہے تو نبی۔ یہ دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا، دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا، دکل باب کی،
بی بی دروازے پہ آئی، کہا کون؟ کہا بی بی آپ کا شبھ چنتک ہوں۔ بی بی آپ کی مجھے دکھ کا احساس ہے، بچانے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا کیا بچانا ہے، کیوں بچانا ہے؟ اس نے کہا تیرا شوہر تیرے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہا ہے تجھے پتا ہے؟ بی بی نے کہا پتا ہے تو تیار کر کے بھیجا ہے، پتا ہے تو تیار کر کے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تجھے ابراہیم نے بتایا نہیں وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، گھر سے نکل اسے بچا۔ بی بی نے اندر کھڑے ہو کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابلیس دیکھ کے کہتا وہ دونوں نبی تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ بی بی نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دے اس سے بڑا شیطان ہوتا۔ اب یہ تین مقام ہیں، تین مقام ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اب تین ہنسا ہی ایسا ہے، ادھر بھی کنکر مارو، ادھر بھی کنکر مارو، ادھر بھی کنکر مارو۔ یہ بات ذہنوں میں رہے، جو نبی کے ذہن پہ شک کرے وہ شیطان۔ اب تاریخ میں خود جا کے ڈھونڈنا کہ پاک نبی کے ذہن پہ شک کس نے کیا۔ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کرے وہ بھی شیطان۔ اب تاریخ میں خود جا کے ڈھونڈنا کہ پاک نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کس نے کیا، جس نے بھی کیا وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ یہ ابراہیم کی منزل خواب میں دیکھ کے بیٹا ذبح کر رہا ہے، اسماعیل کی منزل گردن جھکا رہا ہے۔ اب ابراہیم کو ملی امامت، اب ابراہیم کو ملی امامت۔ امام رسول پہلے تھا، اولو العزم رسول پہلے تھا، مگر اب امامت ملی تو امامت کے لیے شرط بن گئی اگر تو بیٹا دے گا تو امام ہوگا۔ یہ تھا ابراہیم کا مقام۔ اب ابراہیم پابند ہے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کے لیے، اسماعیل پابند ہے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کے لیے۔ رکھا کس کے لیے ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ جب 13 رجب کو مکہ کی سرزمین پہ ہم نے دیوار پھٹتے ہوئے نہ دیکھی ہوتی۔ ادھر علی کی ماں گھر سے نکلی، ہوں میں جشن شروع کر دا بھی۔ علی کی ماں گھر سے نکلی کیسے؟ اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میری کنیز فاطمہ بنت اسد کو میرے گھر میں بلا۔ بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، مکان بھی گھر کو کہتے ہیں، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ بیت بھی گھر، مکان بھی گھر، مگر بیت میں اور مکان میں فرق ہے۔ بیت اسے کہتے ہیں جس میں ایک مستور اپنی فیملی کے ساتھ کم از کم 3 دن قیام کرے، کم از کم 3 دن قیام کرے، اسے کہتے ہیں بیت۔ مکان کہتے جو بندہ بنوا کے چھوڑ دے کوئی قیام نہ کرے اسے کہتے ہیں مکان۔ یہ ہے بیت اللہ، قیام کیا ہے علی اور علی کی ماں نے، قیام کیا ہے علی اور علی کی ماں نے، تو بنا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ بی بی فاطمہ بنت اسد حرم کس کا ہے؟ بولے صحیح میرا نل، زوجہ کس کی ہے؟ ابو طالب کی۔ اور جاہل تو ابو طالب کے کلمے پہ بات کرتا ہے، اللہ اور ابو طالب کا گھر سانجا ہے۔ 13 رجب اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میری کنیز کو بلا۔ جبریل آیا، کہا بی بی اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ کہا میں ابھی نہیں آ سکتی، میں ابھی
نہیں آ سکتی. کیوں؟ میرا حاکم گھر میں موجود نہیں ہے. میرا حاکم گھر میں موجود نہیں ہے. اجازت لوں گی تو آؤں گی. جبریل واپس پلٹا. اللہ نے کہا جلدی کر, بی بی کو جا کے کہے کہ جو میری مرضی ہے وہی ابو طالب کی مرضی, وہی ابو طالب کی مرضی ہے. پھر جبریل آیا, کہا میں کیسے آؤں, ابھی میرا حاکم نہیں. اللہ نے کہا جبریل اس بی بی کو کہے اگر تو نہ آئی تو میں کعبہ کو چلا کے تیرے گھر میں, جہاں علی آئے گا وہ کعبہ بنے گا, جہاں علی آئے گا. بی بی گھر سے نکلی, خانہ کعبہ کی طرف آئی. اب آیت کیا کہتی ہے؟ للطائفین, خاص طواف کرنے والوں کے لیے. بی بی نے آ کے پہلے طواف کیا, بی بی نے آ کے پہلے طواف کیا. بی بی نے طواف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کے سینے پہ نصب ہے. بی بی نے کہا میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, لائی نہیں رکھتی ہوں. میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, لائی نہیں رکھتی ہوں. تیری کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں. جو یہ بات کب کر رہی ہے بی بی؟ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے طواف کرتی ہوئی بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, لائی نہیں رکھتی ہوں. جو لاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. طواف کیا, میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, تیری کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں, جو میری مشکل ہے وہ آسان کر. یہ کہنا تھا, دیوار پھٹی. اب فطرتی تقاضا ہے کہ جب کوئی دیوار پھٹتی ہے بندہ پیچھے دوڑتا ہے. ادھر دیوار پھٹی, بی بی پیچھے نہیں دوڑی, بی بی داخل ہوئی. اے ہن اگلیاں گلاں میں او کرنی نہیں جڑیاں یقین نال کہہ سکنا کہ تسی سنیو یہ نہیں ہونیاں. بی بی اندر آ. ہر عالم دین نے لکھا کہ 13 رجب کو علی کی آمد ہوئی. علی کی آمد ہوئی. جب علی کی آمد ہو گئی تھی تو بی بی علی کو لیتی چلی جاتی, علی کو لیتی چلی جاتی. اچھا جشن ہو رہا ہے مولا کا, آپ لوگ جشن سننے کے لیے آئے ہیں. جب جشن ختم ہوگا آپ بیٹھے رہیں گے یہ چلے جائیں گے؟ مقصد کیا تھا؟ جشن سننا. مقصد پورا ہو گیا, آپ چلے گئے. مقصد تھا علی کو علی کے گھر سے لینے کا. علی آ گیا, بی بی علی کو لیتی چلی جاتی. مگر بی بی 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہی. 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہی. 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہی, کیونکہ بی بی جانتی تھی اعتکاف 3 دن سے کم ہوتا نہیں. للطائفین والعاکفین, اعتکاف 3 دن سے کم ہوتا نہیں. بی بی خانہ کعبہ کے اندر 3 دن رہ کے دنیا والوں کو بتا رہی ہے, اور دنیا والوں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے خانہ کعبہ تمہارے لیے پاک نہیں رکھوایا, میرے اور علی کے لیے. تین دن اندر رہی. ہن تھوڑی باریک گل ہے, کرنی ضروری ہے. 3 دن بی بی خانہ کعبہ کے اندر رہی. اندر بی بی نے اکیلی تھی, ساتھ علی تھے. ساتھ نہ اندر سے باہر کوئی گیا ہے نہ باہر سے کوئی اندر آیا ہے. دنیا والوں یہ تاریخ نے لکھ دیا کہ بت خانہ کعبہ کے اندر تھے. بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھے, بت باہر حرم میں تھے. دلیل دے دیتا ہوں, 360 بت تو خانہ کعبہ کے اندر رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو حاجی ہیں وہ دیکھ آئے ہیں کتنا بڑا کمرہ ہے, 12-14 کا ہے, اتنا ہی ہے نا. 12-14 کے اندر تو 360 بت آتے ہی نہیں.
वहां तो बड़े बड़े बुत थे, पत्थर के भी थे, हलवे के भी थे। ये तारीख ने लिखा है, हलवे के भी थे, बड़े बड़े बुत थे। 360 बुतों की तो गुंजाइश ही नहीं अंदर। अगर गुंजाइश थी तो बुत आए कैसे? इब्राहिम ने वादा पूरा क्या किया था? मुतवल्ली अब्दुल मुतलब ने वादा पूरा क्या किया था? बुत बाहर थे, ये हरम में थे। हरम क्या है? बैत क्या है? हरम क्या है? बैत क्या? जिस पे स्याह रंग की चादर है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। बुत हरम में थे, खाना काबा में नहीं थे। इसलिए पाक नबी ने पैतने पाक पे चादर ओढ़ा के बताया कि जो चादर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं, जो बाहर हैं वो हरम है। वो हरम हैदरी। अभी भी 3 दिन अंदर रही। जब बीबी गई थी तो देखने वाले 3 फर्द थे, और भी थे, 3 थे, तीनों ही अबू थे, तीनों ही अबू थे। उन्होंने देखा कि दीवार फटी है, सरकार अबू तालिब की ज़ौजा अंदर गई है, दीवार फिर मिल गई है। तो जो मेरी तरफ रखनी है, दीवार फिर मिल गई है। अब ये पूरे मक्का में दौड़े कि माजरा क्या है। अब लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। दीवार मिली है, बाहर ताला लगा हुआ है। अली की मां है खाना काबा के अंदर, रही 3 दिन, क्योंकि इत्तिकाफ 3 दिन से कम होता नहीं। इत्तिकाफ 3 दिन से कम होता नहीं। ये 3 दिन अंदर ही। अब बीबी ने अंदर बैठ के कुछ खाया भी था, कुछ पिया भी था। 3 दिन रही अंदर। मेरे अल्लाह, ये अजीब माजरा है। हमने तेरे एक नबी की मां को देखा, वो पली भी बैतुल मकदस में है। ईसा की आमद का वक्त है, तू उसे कह रहा है मरियम मेरा घर छोड़ खजूरों के झुरमुट में जा। ये अली की मां है, इसे तू घर से बुला के कह रहा है अपना घर छोड़ मेरे घर में आ। अपना घर छोड़ मेरे घर में आ। अब 3 दिन अली की मां खाना काबा के अंदर रही। बीबी ने कुछ खाया भी, कुछ पिया भी। अब 3 दिन कोई बंदा पाक रह नहीं सकता। 3 दिन कोई, ये मस्जिद है ना, ये मस्जिद शबी है, मस्जिद शबी है। इसमें भी सोना मना है कि मस्जिद में नहीं सो सकते, मस्जिद में नहीं सो सकते। क्यों? कि तुम 24 घंटे बाद तहारत नहीं रह सकते। मगर अली की मां रह रही है खाना काबा में 3 दिन। किसके लिए? अली को लेने के लिए। तो पता चला कि ये हमारी तरह पैदा नहीं होते, बल्कि इनकी आमद होती है, इनकी आमद होती है। ये तो मौला हसन अस्करी बादशाह ने फरमाया अपनी फुफो को, फुफो आज आपने घर नहीं जाना, आज आपने घर नहीं जाना। बीबी ने कहा बेटा क्यों? आज घर में नए मेहमान की आमद है, नए मेहमान की आमद है। बीबी ने कहा बेटा मैंने आसार नहीं देखे, मैंने आसार नहीं देखे। यहां तो 3रे महीने पता चल जाता है कोई आने वाला है। बीबी कह रही है कि मैंने आसार नहीं देखे। मौला फरमाती है जिसने आना है वो आसार का मोहताज ही नहीं। वो आसार का मोहताज ही नहीं। बीबी 3 दिन अंदर रही। बीबी ने 3 दिन अंदर इबादत भी की, नमाज भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी। अब उलमा ने फतवा दिया। पहली बात यह है कि खाना काबा के अंदर नमाज हो ही नहीं सकती, खाना काबा के अंदर नमाज हो ही नहीं सकती,
क्योंकि शरीयत का मसला है, खाना काबा की किसी भी दीवार को पीठ हो जाए, कमर हो जाए तो नमाज नहीं होती। ऐं दियां गल्लां हर किसी ने नहीं करनियां। खाना काबा की किसी भी दीवार को अगर बंदे की कमर हो जाए, कांड हो वने, तो नमाज नहीं होती। बीबी 3 दिन अंदर रह रही है, बीबी ने नमाज भी पढ़ी है, बीबी ने नमाज भी पढ़ी है। बीबी से पूछा गया, बीबी अली कैसे आए? बीबी ने कहा बस मैं सजदे में थी, मेरी आंख बंद हुई, एक नूर का गिलाफ सामने आया, मैं सुबहान रब्बी अला व बिहम्दिही कह रही थी, साथ अली भी सुबहान रब्बी अला व बिहम्दिही कह रहा था। हैदरी। बीबी 3 दिन अंदर रही, नमाज भी पढ़ी। शरीयत का मसला है, खाना काबा की दीवार को पीठ हो जाए नमाज नहीं होती। जाओ तारीखें उठा के देखो, पाक नबी जब भी नमाज पढ़ते थे, जब बैतुल मक़दस था, पाक नबी जब भी नमाज पढ़ते थे, ये खाना काबा है, ये बैतुल मक़दस है। सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात। ये बैतुल मक़दस देखना मेरे दे रहे, ये बैतुल मक़दस, ये बैतुल मक़दस, ये खाना काबा। पाक नबी ने जब भी खाना काबा में खड़े होकर नमाज पढ़ी है, या यहाँ खड़े होकर पढ़ी है, या यहाँ खड़े होकर पढ़ी है, देखना मेरे दे रहे, मैं बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र किया। यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ी है, या यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ी है, या तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैं अगे इतने पढ़ गया, सुनने वाले लोग हैं जिन्हें याद हो सी पिछला 20 सफर की मजलिस मैं पढ़ के गया। अगर याद होवे तो उन्हें जुमला भी दस देवा। किरदार तो मैं मजलिस पढ़ी है, 2 किरदार, यही 2 किरदारों की बात हो रही है। एक किरदार खाना काबा के अंदर है, एक किरदार खाना काबा के बाहर है। जो खाना काबा का किरदार अंदर था, उसने तौहीद बताई, उसने तौहीद बताई। यही मैंने मजलिस पढ़ी थी लास्ट साल 20 सफर को। 2 किरदार, एक किरदार अली, अली के किरदार के मुकाबले में किरदार आया इब्लीस शाम, यही याद आया। या पाक नबी इतना खड़ो के नमाज पढ़ी है, या पाक नबी इतना खड़ो के नमाज पढ़ी, या ए मोटा खाना काबा दी दीवार दी तरफ, या ए मोटा पीठ पाक नबी ने खाना काबा को नहीं की। अभी वो मस्जूद बना ही नहीं, अभी वो उसकी तरफ तो मुंह करके इबादत का हुक्म ही नहीं। यहां खड़े होकर नमाज पढ़ी, या यहां खड़े होकर नमाज पढ़ी। अब बीबी थी अंदर, बीबी तो ना कोई एक शाना उस दीवार की तरफ कर सकती थी, ना दूसरा शाना कर सकती थी। जो शाना भी करती, पीठ किसी दीवार को होनी थी, पीठ किसी दीवार को होनी थी। अब बीबी ने नमाज भी पढ़ी। अब मौलवियों ने फिर फतवा दिया, कहा कि जब खाना काबा के अंदर खड़े हो के नमाज पढ़ो तो आपका मरकज सजदे गाह की जगह जौफे काबा होना चाहिए। काबे का सेंटर, जौफ कहते हैं सेंटर को, सेंटर होना चाहिए। तो बीबी ने नमाज पढ़ी, मुंह किसकी तरफ? जौफे काबा की तरफ निगाहें झुकी हुई हैं, बिल्कुल खाना काबा के सेंटर पे निगाहें झुकी हुई हैं बीबी की। अब तारीख ने लिखा कि जौफे काबा में तो अली की आमद हुई, जौफे काबा में तो थे अली। गाल में कर गया, पता
نہیں کس نے سمجھی ہے کس نے نہیں سمجھی. بی بی نے نماز پڑھی, نگاہیں کس طرف؟ جوف کعبہ کی طرف. جوف کعبہ میں تھی علی. اوے علی ماں کی نماز کے سامنے آ جائے تو علی کی ماں کی نماز نہیں ٹوٹتی. علی تیری عبادت میں آ جائے تو تیری عبادت کیسے پاتے ہیں؟ مولا سلام. حیدری یا علی کو جوف کعبہ سے نکال, یا یہ فتویٰ دے کہ پاک بی بی نے نماز نہیں پڑھی. جوف کعبہ میں تھے علی, جوف کعبہ میں تھے علی. علی کے بغیر کسی کی عبادت ہوتی نہیں. علی ہے تو عبادت ہے, علی نہیں تو اللہ کو تیرے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں. جسے پاک نبی جیسا سجدے کرنے والا ہو, جسے علی جیسا سجدہ کرنے والا ہو, جسے سیدہ زہرا جیسی مستور سجدے کرنے والی ہو, اسے تیرے سجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے تو تجھے سجدہ اس لیے کہا ہے کہ تو سجدہ کر, تو شکر میرا ادا کر, میں نے تجھے علی جیسا امام دیا ہے. علی جیسا امام دیا ہے. اچھا گل یاد آ گئی ہے, ریاض رتو والا دی گل ہے. انجھے 2 منٹ ہی گل مختصر کر رہے ہیں. امر اول الامر پہ بات انہوں نے کی تھی. امر اول الامر تھی. جسم میں کیا ہے؟ روح ہے, ہم زندہ ہیں. روح ہے, ہم زندہ ہیں. ماں پیار کرتی ہے, بہنیں پیار کرتی ہیں, باپ پیار کرتا ہے. ماں دھوپ میں نہیں جانے دیتی کیونکہ جسم میں امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے میرا حبیب یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ روح اللہ کا امر ہے. جی اللہ کا امر ہے. جسم سے امر نکلا, وہی ماں کہہ رہی ہے جلدی کرو اسے دفن کرو, جلدی کرو اسے دفن کرو. میں نے کہا کیوں جلدی ہو گئی ہے؟ تیرا بیٹا ہے 18 سال کا جوان ہے, اسے دھوپ میں نہیں جانے دیتی تھی, آج من و مٹی کے تلے اسے دفن کرنے کو کہہ رہی ہے. اس نے کہا تو مولا کو ماننے والا ہے, پاگل نہ بن. اس کے جسم سے امر نکل گیا ہے, اب اس کا جسم دے گا بدبو. اگر تیرے جسم سے امر نکل جائے تو تیرا جسم بدبو دیتا ہے, تجھے ماں قبول نہیں کرتی. اگر تیری عبادتوں سے اول الامر نکل گیا تو اللہ کیسے قبول ہے؟ مولا سلامت, مولا سلامت رکھ. حیدری مولا فرما رہے ہیں نحنو صلاۃ المومنین, ہم مومن کی نماز ہیں, ہم مومن کی نماز ہیں, ہم مومن کا روزہ ہیں, ہم مومن کی زکوٰۃ ہیں. مطلب کیا؟ علی ہے تو نماز ہے, علی ہے تو نماز ہے, علی ہے تو روزہ ہے, علی ہے تو عبادتیں ہیں. اگر علی نہیں تو عبادتیں نہیں ہیں. ولایت ہے سب سے افضل رزق ہی تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. میرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو فخر کس بات کا ہے؟ آپ امام ہیں؟ مولا نے کہا ہاں امام ہوں, مگر مجھے امام ہونے پہ فخر نہیں ہے, مجھے امام ہونے پہ فخر نہیں ہے. مولا آپ سید ہیں؟ مولا نے کہا سید ہوں, مگر سید ہونے پہ فخر نہیں ہے, سید ہونے پہ فخر نہیں ہے. مولا آپ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں, اس پہ فخر ہے؟ مولا نے کہا فخر اولاد ہوں مگر فخر نہیں ہے.
مولا پھر فخر ہے کس بات پہ؟ مولا فرماتے ہیں مجھے صرف فخر اس بات پہ ہے کہ میں اپنے دادا علی کی ولایت پہ قائم ہوں. ولایت ہے تو عبادت ہے، ولایت ہے تو نمازیں ہیں. ولایت کون سی نماز کی بات کر رہا ہے؟ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے. نماز سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. یہ نہ کہہ کہ مولوی آیا ہو سکے کون سی نماز. نماز سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں. نماز اتنی اہم ہے، اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. یہ ہے نماز جو اللہ نے نماز کی اہمیت بتائی. ادھر مسجد نبوی میں اللہ کے پاک نبی نے حسین کی اہمیت بتائی کہ نماز اس کی ہے جس کے دل میں حسین ہے. بات آگے پوری کر دیتا ہوں. پشت پہ حسین تھا، جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو. پشت پہ حسین، نماز لمبی ہوئی، سجدہ لمبا ہوا، پیچھے سے ایک صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آئی، لبوں سے حسین نکلا، پھر سجدے میں. لبوں سے حسین نکلا پھر سجدے میں. اب علماء سے پوچھو قبلہ اگر سجدے سے سر اٹھا لیا جائے پھر رکھا جائے نماز، وہ کہتے ہیں باطل. اب تیرے قلم میں طاقت ہے تو لگا فتویٰ کہ صحابیوں کی نماز باطل تھی. صحابیوں کی نماز باطل تھی. اللہ نے نماز کی اہمیت بھی بتائی، اللہ نے حسین کی اہمیت بھی بتائی. مقصد کیا تھا؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ حسین کو بھی مانو گے تو نماز ہے. نماز اس کی ہے جس کے دل میں حسین ہے. بی بی اندر رہی 3 دن جو پھر کعبہ میں رہی. اب 16 رجب کو پاک نبی گھر سے نکلے. 16 رجب کو پاک نبی گھر سے نکلے. ادھر جو 3 ابوؤں نے دیکھا تھا وہ پورے مکے میں دوڑے، مجمع اکٹھا کیا. مجمع اکٹھا کیا کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ میں گئی ہے. کیسے گئی ہے؟ دیوار پھٹی ہے، لگتا ہے کہ اس گھر نے بھی علی کو ٹوٹ کے چاہا ہوگا. بتا رہی ہے یہ خانہ کعبہ کی دراڑ. پاک نبی گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں دروازہ کھولا. اب علی کی ماں کے ہاتھوں سے علی کو لیا. علی آیا ریل مصطفیٰ پہ، ریل مصطفیٰ. اب ذاکروں سے آپ سنتی ہیں کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، یہ رویا نہیں. یہ ذاکروں سے سنتی ہیں، یہ آپ کی سنی ہوئی باتیں. مگر میں نے یہ باتیں نہیں کرنی، صرف ایک بات کرنی ہے کہ 3 دن علی بیت اللہ میں رہا. بچے کی سب سے پہلی خوراک ہے ماں کا دودھ. بی بی کہہ رہی ہے کہ علی نے کھایا پیا کچھ نہیں، علی نے کھایا پیا کچھ نہیں. تو پاک نبی نے کہا یا علی تو ہم نے کھایا کیوں نہیں؟ تو میرے مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں آیا آپ کا ناصر بن کے ہوں، کھاؤں اپنے گھر سے. حیدری ہاتھوں پہ. ادھر مجمع دیکھ رہا ہے. عجیب اتفاق ہے، اللہ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کروایا تو مجمع صرف ایک بار اکٹھا ہوا. ایک بار اکٹھا ہوا. اللہ نے محمد رسول اللہ کا اعلان کروایا تو مجمع صرف ایک بار اکٹھا ہوا. مگر جب علی کی بات آئی تو مجمع ایک بار اکٹھا نہیں ہوا، مجمع 2 بار اکٹھا ہوا. ایک علی کی آمد پہ بیت اللہ میں مجمع اللہ نے اکٹھا کروا لیا، دوسرا علی ولی اللہ کے اعلان پہ خم غدیر میں اللہ نے مجمع اکٹھا کروا لیا.
رسول کے ہاتھوں پہ علی. اب رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی. پہلی خوراک پاک علی کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنا بڑا حافظ تھا، اتنی روایتیں لکھیں، حدیثیں لکھیں، یہ حافظہ اس میں آیا کیسے؟ اب مورخ نے لکھ دیا کہ یہ بھوکا پیاسا تھا، مسجد نبی کے باہر چبوترے کے پاس بیٹھا تھا، پاک نبی نے دودھ پیا، تھوڑا سا بچ گیا، پاک نبی نے چبوترے پہ رکھا، یہ بھوکا پیاسا تھا، اس نے پیالہ اٹھایا، منہ کے ساتھ لگایا، دودھ پی لیا، تو اس کے اندر حافظہ اتنا آ گیا. مسلمان تیری عقل کہاں گئی؟ جو نبی کا جھوٹا پیے اس کا تو اتنا حافظہ ہے، جو نبی کی زبان چوس کے جوان ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ پاک نبی کے ہاتھوں پہ. اب ظاہری بات ہے 30 سال کی جدائی تھی، 30 سال کی جدائی تھی. 30 سال پاک نبی وہاں سے یہاں پہلے آ گئے، وہاں سے یہاں پہلے آ گئے. پاک علی 30 سال بعد آئے. بھائی کو دیکھا ہاتھوں پہ ہے، بھائی کو دیکھ کے کہا لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، یا علی تیرا خون میرا خون. اب تاریخ بتا دوں، کم و بیش باہر 70,000 کا مجمع تھا جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ سے نکلتی کب ہے، کیا لے کے نکلتی ہے. 70,000 کا مجمع سن رہا تھا. پاک نبی کہہ رہے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، یا علی تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. لطف لینے اگلی گل دا. تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم. پاک نبی کو اتنا پیار آ گیا، پاک نبی نے کہا یا علی تو میں تو، تو میں تو میں تو. اب اللہ نے دیکھا کہ پاک نبی کہہ رہا ہے کہ تو میرے جیسا ہے، میں تیرے جیسا ہوں، تیرا خون میرا ہے، میرا خون تیرا ہے، تیرا جسم میرا ہے، میرا جسم تیرا ہے. اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میرے پاک نبی کو قدموں پہ ہاتھ بھی رکھ اور مبارکباد بھی دے اور اسے کہے اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب سارے علی پہ قبضہ نہ کر، اس کے ہاتھ دیکھ، ید اللہ نہیں تو اور کیا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ، عین اللہ نہیں تو اور کیا ہے، اس کا چہرہ دیکھ، وجہ اللہ نہیں تو اور کیا ہے. اور دنیا والوں علی کہتے ہی اسے ہیں جسے محمد کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے، اللہ کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے. اے ان آخری گل میں تواڈے خوش کرن واسطے کردا پیا، جشن ہے، خوشی. اب پاک نبی لے کے گھر آئے. بسم اللہ سائیں، بڑی اچھی گل ہے. بزرگوں کی بات کر لیتے ہیں. وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، ید اللہ علی، ید اللہ علی، جنب اللہ علی، اسد اللہ علی، لسان اللہ علی، زبان علی کی، زبان علی کی. اللہ کہہ رہے یہ تیری نہیں یہ میری ہے.
یہ تیری نہیں میری ہے، چہرہ تیرا نہیں میرا ہے۔ مطلب کیا؟ لوگ دیکھیں گے تجھے، پہچانیں گے تجھے، دیکھیں گے تجھے پہچانیں گے مجھے۔ علی کہتے اسے ہیں جسے دیکھ کے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی پہچان ہو، علی کہتے اسے ہیں۔ لے کے گھر آئے، لے کے گھر آئے۔ ایک اور ابو دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا، اے نام ہی میں نوان دینے تواڈے خوش ہو، تساں ہزاراں دفعہ گلاں سنی ہوئی نے، ہر کسی کی اپنی خوشبو، اپنی الفاظی۔ ابو دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا۔ یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی بات کروں۔ ابھی تیرے بڑوں بڑوں کو پتہ ہی نہیں کلمہ ہے یا نہیں، کلمہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا پاک نبی، اس کے ہاتھ میں 2 چیزیں تھیں، ایک سانپ اژدہا، ایک سرمے دانی، ایک سرمے دانی۔ پاک نبی نے کہا کہاں آیا ہے؟ کہا عرب کا دستور ہے کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو یہ اژدہا چھوڑا جاتا ہے، اگر اژدہا ڈس لے تو بچہ حرامی، اژدہا ڈس لے تو بچہ حرامی، اگر اژدہا نہ ڈسے تو بچہ حلالی۔ میں یہ اژدہا چھوڑ دوں؟ پاک نبی نے مسکرا کے کہا تجھ میں ہمت ہے تو چھوڑ۔ تواڈی انتظار ہوندی پئی ہے، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ تجھ میں ہمت ہے تو چھوڑ، تجھ میں ہمت ہے تو چھوڑ۔ اس نے اژدہا کو چھوڑا، چھوڑنا تھا، اب اژدہا نے منہ کھولا، ویکھنا میرے دے رہے ہونا۔ اژدہا نے منہ کھولا، جیسے اژدہا نے منہ کھولا ادھر انگلیاں کھلی، ید اللہ ہی انگلیاں کھلی۔ اژدہا قریب آیا، میرے مولا نے انگلیاں آگے بڑھائیں، میرے مولا نے اژدہا کے منہ میں اپنی 2 انگلیاں ڈالی، اژدہا کو ایسے چیرا جیسے درزی کپڑے کو چیرتا ہے، درزی کپڑے کو چیرتا ہے۔ یہ سر پہ پیٹا کہ محمد یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو حلالی حرامی کی پہچان تھی، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ حلالی کون ہے؟ اے گل ذہن وچ رکھنی ہے، اعلان نبوت تو 10 سال پہلے، 10 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ پیٹا۔ اس نے کہا محمد ہمیں کیسے پتہ چلے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ پاک نبی نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو، آج کے بعد حلالی حرامی کی پہچان ہی میرا بھائی علی ہے۔ حلالی حرامی کی پہچان علی ہے، حلالی حرامی کی پہچان علی ہے۔ اب فیصلہ خود جا کے کرنا، خود جا کے کرنا، حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ علی ہے پہچان۔ ایک شخص میرے مولا حسن بادشاہ کے سامنے آیا، کہا علی کا بیٹا، یہ روایت ممبروں سے بڑی کم پڑی گئی ہے، علی کا بیٹا تیرے نانا کا فرمان ہے کہ علی کو سوائے حلالی کے کوئی مان بھی نہیں سکتا، میں حلالی بھی ہوں مگر تیرے باپ کو مانتا بھی نہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا تو حرامی ہے، مولا نے مسکرا کے کہا تو حرامی ہے، مسکرا کے کہا تو حرامی۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، ماں سے پوچھا اماں مجھے سچ بتا، میں حلالی ہوں حرامی ہوں؟ میں حلالی ہوں حرامی ہوں؟ سامنے قرآن پڑھا تھا، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا
میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں میں نے خیانت نہیں کی، میں نے خیانت نہیں کی، تو حلالی ہے۔ دوڑتا ہوا پھر میرے مولا کے پاس آیا، آخری گل میرے مولا کے پاس آیا، مولا میری ماں نے قسم دی ہے کہ اس نے خیانت نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ مولا نے کہا جلدی کر اپنی ماں کو بلا کے لا، اپنی ماں کو بلا کے لا، اپنی ماں کو بلا۔ ماں آ گئی۔ مولا فرماتے ہیں یہ بات میں کبھی نہ کھولتا مگر حق کی بات ہے آج کھولنی ہے۔ ماں سے پوچھا یہ پیدا کب ہوا؟ کہا فلاں تاریخ کو۔ حمل کب ہوا؟ فلاں تاریخ کو۔ مولا نے کہا تو نے اپنے شوہر کو منع کیا تھا، شوہر کو منع کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہا مولا ایام تھے۔ مولا نے کہا میرے نانا کی شریعت ہے ایام میں بیوی حرام ہے، ایام میں بیوی حرام ہے، مگر تیرا شوہر نہیں رکا تھا، پہلے میں نے صرف اسے حرامی کہا تھا، یہ صرف حرامی نہیں ہے یہ حرامی بھی ہے۔ علی کو وہی نہیں مانتے جو حرامی بھی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔